لائق تعظیم و تکریم سید پیر سکندر شاہ الجیلانی پیکر اخلاص و محبت الحاج سید پیر انور شاہ مد ذل العالی، دیگر سادات کرام، علماء ملت اسلام، معزز بزرگوں، عزیز ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اولیاء کرام کے شان پاک میں بالعموم اور مجددی نقشبندی سرہندی فاروقی اس بزرگ کی بارگاہ میں بالخصوص چند سبحان اللہ، سبحان اللہ پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ رب قدیر کی بارگاہ پاک میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر کو میرے اور آپ کے لیے قیامت میں ذریعہ نجات اور بخشش کا سامان کرے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام عطا کر دے۔ بقول کسی شاعر کے لست من الصالحین ولکنی احبہم لعل اللہ ان یرزقنی صلاحا۔ شاعر کہتا میں نیک تو نہیں لیکن نیکوں سے محبت کرتا ہوں، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جیسے عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں ان کے قدموں میں جنت میں تھوڑا سا مقام حاصل کروں۔ صحبت سالے تورا سالے کند، صحبت تالے تورا تالے کند۔ بھلے کی صحبت انسان کو بھلا کر دیتی ہے اور برے کی صحبت انسان کو برا کر دیتی ہے۔ ایک مشل مشہور ہے نا، تخم تاثیر صحبت اثر۔ صحبت کا اثر ہوتا ہے اور بیج میں تاثیر ہوتی ہے۔ بیج اگر اچھا ہے تو اس کی تاثیر اچھی ہے، صحبت اگر اچھی ہے تو اس کا اثر اچھا ہے۔ یہی رب کا فرمان ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تو ان کی راہ میں لگ جا جو خدا سے جڑ چکے ہیں۔ اب انسان ان بندوں سے اگر جڑ جاتا ہے تو وہ بندے ان کو خدا تک جوڑ دیتے ہیں۔ ہم تو نسبت والے ہیں نا بھائی، اور اسی نسبت کو ہم سلامت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نسبت یہاں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی اور حشر میں بھی کام آئے گی۔ امام اہل سنت یوں فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر رکھ رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ فرماتے تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا۔ کہ اللہ کے نیک بندوں کے در کا جو کتا ہے نا، ان سے انسان اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ کیوں؟ تو فرماتے اس گردن کے اندر یہ جو ڈورا ہے نا، یہ قریبی نہیں ہے، کافی دور کا ڈورا ہے۔ اور پھر آگے یوں فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا۔ پھر فرماتے یہ نشانی جو ہوتی ہے نا، اس نشانی والے کتوں کو مارا نہیں جاتا۔ آج سے کئی سال پہلے ایک اعلان ہوا تھا کہ بھئی کتوں کو مار دو جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک یہ اعلان یہ تھا کہ بھئی جس کتے کے گردن کے اندر نشانی ہو وہ نشانی والا کتا مارا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس کے گردن کے اندر حکومت کی نشانی ہے۔ تو جس کتے کے گردن کے اندر حکومت کی نشانی ہوتی ہے وہ نشانی والا ہو جاتا ہے۔ پانچی زبان میں جو دھڑیوں کو ہوتی ہے ندھڑ کو نت ہوتی ہے، تو جس گردن کے اندر رسی ہوتی ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مالک۔ تو جس گردن کے اندر رسی نہیں ہوتی ہے وہ بغیر ملکیت کے ہوتا ہے۔ تو مرتا وہ ہے کہ جس کے اندر نشانی نہ ہو۔ اور آگے یوں فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائے سگان بغداد، راک ہند میں دیتا رہوں پہرا تیرا۔ پھر یوں فرماتے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضرت شیخ
بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے بغداد طیبہ، بہاء الدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے قریبی رشتہ ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے سیف الدین عبد الوہاب علیہ رحمت و رضوان کی ان کی بیٹی جس کا نام فاطمہ، آپ اندازہ کرو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ، رسول اللہ کی لخت جگر کا نام بھی فاطمہ، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ بدر کریم کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی شہزادی جن کا نام تھا فاطمہ الصغریٰ، تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے نے اپنی بیٹی کا نام رکھا فاطمہ۔ وہ فاطمہ غوث پاک کی بیٹی حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کی والدہ ہے۔ بہاء الدین زکریا ملتانی کے والد کا نام غوث محمد ہے۔ آپ ایک دعائی کے اندر فرماتے ہیں پدر من غوث محمد است، مادر من فاطمہ است، مرشد من غوث آدم است۔ فرماتے میرے باپ کا نام غوث محمد ہے اور میری والدہ کا نام فاطمہ ہے، میرے مرشد غوث پاک ہیں، یعنی حضرت غوث پاک کے بیٹے کے آپ نواسے ہیں اور غوث پاک آپ کے پر نواسے پر نانا ہے، تو اس وجہ سے ان سے قریبی رشتہ ہے۔ لیکن جب بغداد طیبہ کی سرزمین پر پہنچے اور جب انہوں نے وہاں کے انسانوں کا، غلاموں کا اور ان کے در کے کتوں کا حال دیکھا تو کہنے یہ لگے سگے درگاہ جیلا شو بہاء الدین ملتانی، بعض شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی، سگے درگاہ جیلا شو چخواہی فضل ربانی، بعض شیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ فرماتے ہیں کہ او بہاء الدین ملتانی اگر تجھے فضل ربانی چاہیے تو پھر اللہ کے ولیوں کے جو سرتاج ہیں جن کا نام ہے غوث الثقلین، جن کا نام ہے غوث اعظم پیران پیر عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در کے کتوں کی نسبت میں ہو جا۔ کیوں؟ یہاں کے در کا جو کتا ہے وہ انسانوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلسلہ چلتے چلتے جب یہ بیت حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا، گولڑا میں رہنے والے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ وہ بھی جیلانی خاندان سے تعلق رکھنے والے، سبحان اللہ، وہ پنجاب گولڑا پاکستان کے مشہور علاقہ ہے۔ جس زمانے کے اندر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا قادیان سے، تو اس زمانے کے اندر قادیانوں نے یہ کہا ہم نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتے ہیں، تو حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا میں دو ایک شرطیں رکھتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اگر مجمع کے اندر کوئی گونگے انسان کو پیش کرو اور گونگا گویا ہو جائے اور وہ اپنی زبان سے اگر نبی کے ختم نبوت کا اقرار کرے تو تم مان لینا، ورنہ تم گونگے سے بات کروا دینا۔ اور دوسری آپ نے شرط یہ رکھی کہ اگر اس وقت میں کاغذ میں بھی رکھو قلم میں، کاغذ تم بھی رکھو قلم میں بھی رکھو، اور جن کا قلم خود بخود چلے وہ انسان پابند ہو سکتا، وہ انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ نے میز پر قلم رکھا اور کاغذ رکھا، خود بخود قلم چلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول خاتم النبیین، سبحان وہ اللہ، پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، گولڑا کی اسٹیشن پر پھر رہے ہیں۔ اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی اور وہ وہاں سے لے کر افغانستان تک یہ سارا علاقہ ہندوستان کے اندر تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں انگریز کا ایک ان کا سردار اترا اور آپ کے گلے کے اندر تسبیح دیکھی، سودانے کی تسبیح دیکھ کر یہ کہتا کہ یہ کیا ہے؟ اس کے گلے کے اندر پستول لٹک رہا تھا تو یہ کیا ہے؟
اس نے کہا یہ انگریز کی سرکار سے مجھے انعام ملا، تجھے انگریز کی سرکار سے انعام ملا، مجھے مدینے کی سرکار سے انعام ملا، تمہارے ہتھیار کے اندر کمال کیا ہے؟ کہ تمہارے ہتھیار کے اندر کمال کیا ہے؟ تو اس نے پستول نکالی اور اس نے درخت پر چاہتے ہوئے پرندے پر چھوڑ دی، وہ سنسناتا ہوا نیچے گرا، وہ مونچھوں پہ تاب دے کر کہتا ہے کہ محرلی تم نے دیکھا میرے ہتھیار میں کمال کیا ہے کہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا۔ پیر محرلی شاہ رحمت اللہ علیہ نے سودانے والی تسبیح پرندے پر پھیری اور فرمایا ظالم تیرے ہتھیار کا کمال یہ ہے کہ زندے کو مردہ کرنا، اور مدینے والے کی طرف سے جو ہتھیار ملا اس کا کمال یہ کہ مردے کو زندہ کرنا۔ جیسے آپ نے تسبیح پھیری، آپ ہم 1000 دانوں والی تسبیح پھیرے تو وہ چیز تڑپ کے ہاں اللہ کے ولیوں کی بات الگ ہے، میں آپ کی اپنی بات کرتا ہوں۔ آپ 1000 دانے کی تسبیح پڑھیں اور 1000 دانے کی تسبیح پرندے پہ پھیرے، زبان وہی ہے، الفاظ وہی ہے، تسبیح وہی ہے۔ لاہور کا فلسفی کہنے لگا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ کون تھے جس کا نام تھا اقبال؟ علامہ اقبال سیالکوٹ سے چلے اور سفر کرتے کرتے وہ کہاں پہنچے؟ لاہور پہنچے، داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں، جن کا نام ہے داتا علی حجویری، جن کے بارے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے اگر میں ان کا زمانہ پاتا تو میں مرید ہو جاتا۔ غوث پاک سے 150 سال پہلے ہیں، ان کی بارگاہ میں آئے اور آگے عرض کرتے مجھے اپنی باطنی امانت چاہیے۔ کیوں؟ انسان جب مرید ہوتا ہے کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر دیتا ہے، بیعت کہتے بک جانے کو، بیعت کہتے اپنے آپ کے نفس کو مرشد کے حوالے کرنے کو، ہے نا؟ بھائی مرشد جب اپنا ہاتھ میں دے کر تو اسے بیعت کرتا، ارادہ کرتا ہے اور ارادے کے ساتھ اسے پختہ عہد لیتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا، حلال و حرام کی تمیز رکھنا، نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ بھائی یہی تو سلسلہ ہے نا بھائی۔ انجن یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے ڈبہ کون سا ہے، اے سی والا یا نون اے سی والا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے اس کی کڑی ملی ہوئے کہ نہیں۔ تو یہ سلسلہ ہاتھ والا جو وہ بزرگان دین اس سے اپنی نسبت ملا دیتے ہیں، پھر یہ نسبت مصطفیٰ سے ہو کر خدا تک پہنچتی ہے۔ اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے در مشردنو تیرا در ملدا، تیرے در گھر رب نہ گھر ملدا، انما یبائن تو یبائن اللہ۔ اے محبوب جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے وہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ وہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لکھنؤ کے پاس ایک علاقہ ہے، اس علاقے کا نام ہے مینا۔ ماں ایک بڑے باکمال بزرگ تھے جن کا نام آیا شاہ مینا رحمت اللہ علیہ۔ اس کے پاس ایک شخص آیا، آ کے عرض کرتا صاحب مجھے مرید کر۔ وہ بیعت میں شامل کرتے ہیں، مرشد تلقین کرتا ہے بابا نمازی پابندی کج، روزے جی پابندی کج، حلال و حرام جی تمیز رکھج۔ یہی ہوتا ہے طریقہ۔ انسان سب انسان ہے۔ شاعر کا تو ماڑو نصب سہنا پکی نصب حج کہ مجد بوئے بہار جی۔ ہر کسی انسان کے اندر بوئے بہار کی نہیں آتی ہے، دیکھنے میں وہ بھی انسان ہم بھی انسان، لیکن اللہ والوں کے ہاتھ میں یہ تاثیر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے چکا ہوں، اب میں عہد کرتا ہوں ساری چیزیں ادا کروں گا، نماز کی بھی پابندی ہو جائے گی، زکوٰۃ بھی ادا کروں گا، نماز کو وقت پہ ادا کروں گا، لیکن ایک کام مجھ سے نہیں چھوٹے گا۔ مرشد فرماتے کون سا کام نہیں چھوٹے گا؟ کہ سرکار یہ مجھ سے نہیں چھوٹے گا، اس کام میں عادی ہو چکا ہوں۔ وہ کہتے خدا کے بندے تو عجب انسان ہے کہ میں شراب کی تو اسے کیسے اجازت دے سکتا ہوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اگر شراب کا قطرہ ایک کنویں میں گر جائے، اس کنویں کو میں بند کر دوں اور اس کنویں پر اگر درخت ہوگے، اس درخت کے پتوں کو بکری کھائے، اس بکری کا دودھ حضرت علی فرماتے مجھ پر حرام ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں،
اتنی بری بات ہے شراب کے بارے میں. امام الانبیاء فرماتے سارے گناہوں کی جڑ شراب ہے. انسان کا دماغ بہکتا ہے. دماغ بہکنے سے انسان کو اپنے پرائے میں تمیز نہیں ہوتی ہے. تو وہ کہتا اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. بزرگ سمجھاتے ہیں کہ خدا کے واسطے تو انسانیت کے کام کو شروع کر. میں تجھے حرام چیز کے بارے میں کیسے اجازت دے دیتا ہوں. وہ جیسا یار باجو سو تو ٹھان دو کون اگر منہ سے سو تو کرنوا منہ سے بیت کرنی مکھن گال دی اجازت دیو. اس نے یہ سمجھا کہ جیسے تیسے انسان کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے. انہوں نے یہ نہیں سمجھا کسی پیر کامل کے ہاتھ میں نے ہاتھ دیا ہے. ارے ہاتھ غوث اعظم کا ہوتا ہے تو پھر قسم خدا کی ان کے ہاتھوں میں حضرت اللہ کے نیک بندے ان کے ہاتھوں کے اندر شہاب الدین عمر سورور جیسے ہوتے ہیں. ان کے ہاتھوں میں بہاؤالدین زکریا ملتانی ہوتے ہیں. اگر مرید کامل ہوتا ہے تو پیر کی نسبت کی وجہ سے کامل ہوتا ہے. اگر غوث اعظم ہے تو ان کے مرید بھی کام والے. اگر امام ربانی ہے تو ان کے مرید کام والے. اگر ہاتھ ہوتا ہے ماموشا کے ہاتھ میں تو بھی مرید بھی کامل ہوتا ہے. اور اس کے الفاظ کے اندر بھی فیض ہوتا ہے. اس کے کردار کے اندر بھی فیض ہوتا ہے. میں مطالبہ نہیں کرتا اس بات کا کہ آپ ہاں میں ہاں ملاؤ. میں عقیدت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھا کہ بھائی میں کسی ناقص پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں. اس نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا یہ مجھ سے نہیں چھوڑ سکتا. ٹھیک ہے آپ نے فرمایا کام کرنا تو پیتے رہنا لیکن میرے سامنے مت پینا. اس نے سمجھا کہ میں اپنے ملک چلا جاؤں. وہ سفر کرتا ہوا اپنے گاؤں پہنچا. 2-3 دن کے بعد نشہ چڑھا تو اس نے کیا اڈے کے اندر جا کے بوتل کا ڈھکن کھول کر ارادہ کیا پینے کا. تو سامنے مرشد موجود ہے وہ ایسے کر رہے ہیں کہ تو نے وعدہ کیا تھا میں تمہارے سامنے نہیں پیوں گا میرے سامنے کیسے پیتا ہے. وہ باہر نکلتا ہے تو مرشد غائب. پھر سفر کرتے کرتے اس نے ایک دن یہ سوچا کہ اب میں جھاڑی میں چلا جاؤں. بوتلیاں چھپاتا ہے اور ایسی ببول کی جھاڑی کے اندر داخل ہوتا ہے. اس نے چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا تو بوتل نکال کر ارادہ کیا تو آڑ میں سے آواز آتی سامنے مرشد کا نادان تو نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں پیوں گا پی رہا ہے. بوتل پھینک کر باہر نکلتا ہے تو مرشد غائب. ایک دن انہوں نے ارادہ کیا باتھ روم کے اندر سے دروازہ بند کیا اور وہ کام اس نے شروع کیا کہ میں پینا چاہتا ہوں تو اوپر سے آواز آتی کھڑکی سے نہیں نادان تو نے یہ کہا تھا کہ آپ کے سامنے نہیں پیوں گا میں حاضر ہوں میرے سامنے کیسے پی سکتا ہے. باہر نکلا تو مرشد غائب. سفر کرتے مینا پہنچا لکھنؤ کے پاس. اس نے دیکھا کہ پیتل کے جھاڑ کے نیچے خدا کا بندہ بیٹھا مریدین کے سامنے. اس نے فرمایا کہ بیٹا کہاں تک تو مجھے پریشان کرے گا. اڈے میں تو نے مجھے پریشان کیا. جھاڑوں کے اوٹ کے اندر مجھے کتنے کانٹے لگے وہ تو دیکھ لے. باتھ روم کے بعد مجھے پریشان کیا تو کیا کر سکتا کہ حضرت آپ کو تو میں نے دیکھا نہیں. کہا کہ ظالم بات کر سمجھنے کی کوشش کر. اس پیپل کے درخت کو دیکھ. پیپل کے درخت کو دیکھا ہر پتے پر آپ کی تصویر نظر آئی کہ حضرت یہ کیا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی غیر ناقص انسان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا ہے. تو نے ایسے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے جس کے ہاتھ پر مصطفیٰ کا ہاتھ ہے اس پر خدا کا ہاتھ ہے. تو انسان اگر سچے مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے انشاءاللہ وہ یہاں بھی کام آتا ہے قبر میں بھی کام ہے حشر میں بھی کام آئے. تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ بیت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پہنچا. وہ مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیر مہر علی شاہ کا زمانہ اور امام اہل سنت کا زمانہ ہمارے دادا مرشد کا زمانہ شاہ علی اکبر کا زمانہ پیر جماعت علی شاہ کا زمانہ سورہ بادشاہ کا زمانہ اور حافظ ملت کا زمانہ صد الافاضل کا زمانہ حضرت شیخ اسماعیل یوسف نبوان رحمت اللہ علیہ کا زمانہ قریب ایک ہے. 2-3 سال کا فاصلہ ہے. تو ان کے سامنے جب یہ بیت پہنچا تو انہوں نے کہا بیت تو یہ زکریا ملتانی کا لکھا ہوا وہ یوں ہے. فرماتے ہیں کہ اگر تو فضل ربانی چاہتا ہے وہاب الدین زکریا ملتانی اگر تجھے فضل ربانی چاہیے تو پھر غوث پاک کے خادموں کے اندر ان کے در کے کتوں کے اندر شامل ہو جا.
تو ان کے در کے کتے جو ہیں وہ شیروں پر فضیلت رکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں بیت کو بدلنا نہیں چاہتا, حقیقت میں بیت یوں ہونا چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اے بہاؤالدین زکریا ملتانی, اگر تجھے انسانیت میں شامل ہونا ہے, اگر فضل ربانی چاہیے, تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر فضل ربانی سگے درگاہ جیلا شو بہاؤالدین ملتانی, پھر آگے فرماتے سگے درگاہ جیلا شو اگر خائی فضل ربانی بعض مردہ شرف دار سگے درگاہ جیلانی. تو انہوں نے یہ بیت کہا ببر شیراں فضل دار سگے درگاہ جیلانی, یعنی جیلانی خاندان کے جو شیر ہیں کتوں پر کتے ان پر فضیلت رکھتے ہیں. فرمایا اس طرح بیت میرے لیے نہیں ہے, میں یہ بیان کرتا ہوں کہ مردہ فضل دار سگے درگاہ جیلانی, یعنی جیلانی خاندان کا جو کتا ہے وہ انسانوں پر بھی فضیلت رکھتے ہیں. اگر تجھے فضل ربانی چاہیے تو ان کی نسبت میں مل جا, نسبت یہاں بھی کام آئے گی, حشر میں بھی کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء اللہ, نعرہ تکبیر. انہوں نے اپنے باطنی امانت چاہی. باطنی امانت کس کو کہتے ہیں؟ مرید ہونے کو. حضرت داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچے اور داتا گنج بخش لاہوری رحمت اللہ علیہ سے آواز آتی ہے کہ تیری امانت یہاں نہیں, تیری امانت آگے ہے. سفر کرتے ہوئے وہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے اور سر جھکا کر ادب سے عرض کرتے مجھے اپنی امانت چاہیے. اشارہ ہوتا ہے کہ تیری امانت میرے پاس نہیں ہے. جیسے ہمارے دادا مرشد چلے تو اس زمانے کے اندر مرشد نے یہ کہا بیٹا اب میں سلسلہ قادری کی اجازت دے چکا, اب تیرے سلسلے کے اندر نقشبندیت کا رنگ ہوگا, اب میں تجھے مرید نہیں کرتا. ہمارے پردادا مرشد اول جن کا نام محمود شاہ اول, جس کو 150 سال سے زیادہ عرصہ گزرا, جو سرزمین بغداد سے سفر کرتے ہوئے, سرزمین پنجاب اور بدایون سے سفر کرتے ہوئے, سرزمین نگر سے سفر کرتے ہوئے, آپ کے گاگودر آڈیسر سے سفر کرتے ہوئے, باروئی سے سفر کرتے پھر لونی شریف پہنچے. 160 سال کا عرصہ گزرا. انہوں نے اپنے فرزند گرامی جامع شریکت و طریقت حضرت سیدنا شاہ علی اکبر شاہ جیلانی, جس کے بارے میں کوئی شاعر یوں بیان کرتا ہے آج لونی قریرہ زینت فضول شاہ علی اکبر شہیر خلق بود. کہ لونی شریف کیسے ہوا جب وہ مشہور خلائق, اپنے زمانے کا قطب, اپنے زمانے کا غوث, اور یوں کہو جامع شریعت و طریقت مجمع البحرین حسنی حسینی سادات, جس کو مدینہ طیبہ سے حدیث کی سند ملے, جس کو مدینہ طیبہ سے حزب الاحزاب کی سند ملے, جس کو مدینہ طیبہ سے دلال خیرات کی سند ملے, اور بال مبارک کی سند جس کو وہی ملے, امام الانبیاء تاجدار مدینہ کی بارگاہ سے جس کو سند ملی, وہ بیان کرتے ہیں سفر کے لیے نکلے, کئی خانقاہوں کی خاک چانتے ہیں. جس خانقاہ میں پہنچے گا کہ میری امانت تیرے پاس نہیں ہے, پنجاب پہنچے, ملتان پہنچے, کہاں پہنچے, اور حیدرآباد سے جب آگے چلے جانے لگے شاہ صدیق اللہ زمانے کے اندر موجود تھے. انہوں نے فرمایا بابا ایکڑو جیلانی سید اچی رہے ہو, وہ مجھے فیض کا فیض حاصل کندو, او دنیا میں ساہے والی جی فیض کے پھیلائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو امانت ہوتی ہے نا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ میں لاہور پہنچا اپنی باطنی امانت مانگنے کے لیے, مجھے امانت ملی, مجھے سفر کر کے آگے پہنچا, اور سفر کر کے میں دہلی پہنچا, محبوب الہی کی بارگاہ سے امانت نہ ملی. انہوں نے مجھے کہا کہ آگے چلے جاؤ. میں سفر کرتا ہوا کہاں پہنچا؟ بو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں پہنچا. حضرت بو علی شاہ قلندر کا مزار پاک پانی پت میں ہے, اور بو علی شاہ قلندر کا زمانہ اور امام ربانی کی 7ویں پشت کے بزرگ کا زمانہ جس کا نام ہے شاہ رفیع الدین, دونوں کا زمانہ ایک. دونوں یہ قابل سے آئے تھے علاء الدین خلجی کی فوج کے اندر, اور دونوں بزرگوں نے مل کر سرہند شریف کا سنگ بنیاد رکھا ہے. یہ علاء الدین کی فوج کے اندر تھے, اور علاء الدین نے جب اپنی فوج اتاری کہاں چتور گڑھ کے اندر, آپ اجمیر شریف کی طرف جب ادے پور سے بھیلواڑہ ہو کر چتور سے جاتے ہیں
تو سیدھا راستہ ہے، اور دوسرا راج نگر سے بھیم ہو کر بیاور ہو کے اجمیر جاتا ہے، تو بیچ میں چتوڑ آتا ہے۔ چتوڑ شہر اندر اوپر قلعہ ہے، اس زمانے کے اندر چتوڑ کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تاریخ میں یہ بتاتی ہے کئی راتیں اس نے خدا کے بارگاہ میں دعائیں مانگی، وہ رو رو کر دعا مانگتا ہے، نماز تہجد کے بعد دعا مانگے، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کے فوج کے اندر شاہ رفیع الدین تھے، وہ پہنچے ان کے پاس، سائیں دعا کر چتوڑ جو قلعہ فتح نہ ہوتی ہے۔ تو شاہ رفیع الدین نے کہا اے علاء الدین، تو میرے پاس پہنچا ہے، تیرے فوج کے اندر ایک ایسا شخص ہے وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو رب کی قسم چتوڑ کا قلعہ کل فتح ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ انسان میری فوج میں ہے؟ جی جی کہا میں نشانی بتاتا ہوں، نشانی یہ ہے رات کا آخری پہر ہوگا، ساری رات سبحان جاگی جن یاد کیوں انہن جی عبداللطیف مان کوڑے کر سلامتیو آتن ہنجے مارو نہ سب سہنا پکھی نہ سمب حج ایک مجھے بوئی بہار جی، وہ اللہ جا نیک بہنا، وہ موت کا ڈجن نہ تھا، اجل رجے ان پر اون ڈجن اجل خان، اب عاشق اجل ساما اونچے آجا چن، اجل رجے ان پر اون ڈجن اجل خان۔ اللہ والے موت سے گھبراتے نہیں ہیں، اللہ معاصی فرماتے ہیں آج نہ پھولے سمائیں گے کفن میں آسی، فرماتے شب گور اس گل کے ملاقات کی رات ہے، کہ آسی آج میں اپنے کفن کے اندر پھولا نہ سماؤں گا۔ آپ کفن کے اندر ادھوئے ہو جاتے ہیں کفن کو دیکھ کر، موت کا نام سن کر اوسان ہمارے خطا ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے کفن کو پیار سے چوما کرتے تھے، پھانسی کے پھندوں کو ہمارے بزرگوں نے چوما ہے۔ سید کفایت اللہ کافی کو دیکھو اور عنایت اللہ کاکوری کو دیکھو، امام فضل احمد کو دیکھو، فضل امام خیر آبادی کو دیکھو، اور ایسے خدا کے نیک بندوں کو دیکھو۔ جب ہندوستان انگریز سے آزاد ہوتا ہے 25,000 علماء کرام کی لاش لٹی ہے، اور دہلی سے لاہور تک ایک طرف کے اندر اوندی ہندو کی لاش، دوسرے جگہ مسلمان کی لاش ہے، لاکھوں انسانوں نے اپنے جیون کی قربانی پیش کی ہے۔ جب ہندوستان جب آزاد ہوا ہے، ہندوستان کے ماتھے پہ جو سندور ہے، ہندوستان کے ماتھے کے اندر جو روشنی ہے، قسم خدا کے ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے۔ سید کفایت اللہ کافی اپنے زمانے کے عالم ربانی بھی تھے اور سید بھی تھے، انگریز نے ان کو جیل میں بند کر دیا، اور ساری رات انگریز نے ان کو دروں سے پٹائی کی۔ صبح کو دیکھا کہ سارا جسم لہو لہان ہے لیکن روح نہیں نکلی ہے، تو انگریز کے ایک شخص نے کہا کہ گرم استری پھیرو، ان کے قدم پر گرم استری پھیری جاتی ہے۔ رات کے وقت میں قید سے نکالا تو ابھی سلامت، انہوں نے کہا پھانسی کے پھندے پر چڑھاؤ۔ سید کفایت اللہ کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا، پھانسی اپنے گلے کے اندر لٹکا کر پہلے مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد پھر روانہ ہوتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سید کفایت اللہ کافی آپ نے اپنے گردن کے اندر پھانسی کے پھندے کو لگا کر مسکرایا کہاں؟ اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، مجھے اپنے وطن سے بھی محبت ہے اور مجھے اپنے جان سے بھی محبت نہیں، ایمان سے محبت ہے۔ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ وطن سے بھی قربانی دے رہا ہوں اور ایمان کی تجربے کو لے کر جا رہا ہوں۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہارے جسم کو آگ نے نہیں جلایا تو آپ نے وہ تاریخی اشعار پڑھے، نہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، ہم سبیرو باغ میں کوئی دن کے ہیں چہچے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور آگے کیوں فرماتے اطلس و کم خواب کے کپڑوں پہ نازاتوں کیوں ہے، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ تم پر آگ نے اثر کیوں نہیں کیا؟ کہ ایک ورد ہے میرے پاس، کو ورد دو بتاؤ۔ تو فرمانے لگے جو پڑھے گا صلوات سید لولاگ پر، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے درود پڑھا ہے، ہزاروں نے لاکھوں مرتبہ درود پڑھا ہے۔ کسی نے پوچھا سید اقبال سے، کہ وہ اقبال سے پوچھا کہ اقبال تمہارے کلام کے
کے اندر چاشنی کیوں ہے؟ تمہارے کلام کے اندر اتنا درد کیوں ہے؟ تمہارے کلام کے اندر سوز کیوں ہے؟ خدایا تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، روح کو تڑپا دے۔ اقبال اشعار پڑھتے ہو تو قلب کے اندر، مجمع کے اندر ایک جان برپا ہو جاتا ہے۔ تم سے پہلے داغ بھی آئے، سمر بھی آئے، سوز بھی آئے، جگر بھی آئے، نہ معلوم کیسے حسن موہانی جیسے عاشق آئے، لیکن تمہارے کلام کے اندر درد کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مصطفیٰ پہ تعریف لکھنی شروع کر دی، میں نے درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، سینکڑوں کے بعد ہزاروں کی شکل میں درود پہنچے، ہزاروں کے بعد لاکھوں کی شکل میں درود پہنچے، 1 کروڑ مرتبہ درود جب جمع ہوئے تو پھر میں نے بیت لکھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اقبال کے کلام کے اندر میرے قلم کی طاقت نہیں، میرے زبان کی قوت نہیں، اقبال کے کلام کے اندر چاشنی ہے وہ درود مصطفیٰ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان انہیں اللہ۔ راضی کرے آ کر، ستے بیٹھے لے کے جگایا کر، دن رات کملی والے تے ہر آن درود ہو جایا کر۔ کہ بابا مکھے کی بتو بے وہ شخص مجھے فوج میں موجودہ، ظاہر میں اسی انسان ہوئے انسان، اساں جوں باکھیوں جوں باکھیوں، اساں جاتوں نہ جا بات، مکھے کی بتو بے کہ تجھے فوج میں وہ انسان موجودہ۔ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے ملک زیلان سے نکلا، شیراز سے نکلا، قزوین کے اندر پہنچا، رودبار کا میدان قزوین و گیلان کے درمیان ہے، فرماتے یک دید مد اور سائے رودبار کی پیش آمدم بر پلنگے سوار۔ فرماتے ہیں میں سرزمین جیلان کے قریب پہنچا تو میں نے ایک شخص کو شیر پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس خوفناک منظر کو دیکھ کر زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ ادا حول ذی حال پر من نشت کہ تصیدن پائے رفتن ببست، اتنا خوفناک منظر آیا کہ زبان چلنے سے معذور ہو چکا۔ تبسم کنا دست پر لب گرفت کہ سادی مدہ رانچ دیدی شگفت، وہ مسکرا کر کہنے لگا سادی تم نے جو دیکھا تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ جی اب ظاہر بات ہے ایک انسان شیر پر سوار ہوگا تو تعجب تو ہمیں ہوگا کہ نہیں؟ بابا آنگے تعجب تیندو گے نا؟ تھوڑا ساتھ رہو مجھے پتو بیک مجھے گاڑ آنجی پڑھ لے پائے دیا متھے بیٹھا ہوں تو سمجھن دا آواز سمجھو تو تھوڑا ساتھ دیو مجھے گال سمجھ میں اچھے تھی نا۔ ہیر کوئی انسان شیر تے سوار دیا جائے تو پانگے تعجب تیندو گے نا؟ علامہ سعدی نے دیکھا وہ شیر پر سوار تو فرمایا وہ مسکراتا آ رہا اور میں یہاں کھڑا کھڑا کانپ رہا ہوں، تو کہنے لگے تو متعجب مت کر۔ میں نے کہا کیسے تعجب نہ کروں؟ تو فرمایا تو ہم گردن حکم داور مپیچ نہ پیچند گردن تو حکم تو ہے۔ فرماتے سعدی جب آدھی رات کا وقت ہو جائے، آخری پہر ہو جائے، تو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سر جھکا، رات میں تو خدا کا ہو جائے، صبح کو ساری خدائی تیری ہو جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے خدائی اس کی ہو جاتی ہے۔ پھر وہ انسان تو مان والے ہیں لیکن قسم خدا کی جن کا لو اللہ سے ان کی مٹی بھی مان والی ہے، ان کی مٹی سے قسم خدا کی خوشبو جیسی مہک آتی ہے۔ گلے خوشبو در حمام روزے رسید دست محبوب بدستم۔ علامہ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس پہنچا، انہوں نے حمام کے اندر مجھے ملتانی مٹی عطا فرمائی میٹ کی شکل میں جب اسے اپنا سر دھوتا ہوں تو اس میں مہک آنے لگی۔ بدو گفتم کی مشکی یا ابیری کہ از بو وے دلا ویزے تو مستم، میں نے اس کو کہا تو مشک ہے یا امبر ہے کہ تیری مشک سے میری محبت، تیری خوشبو سے تو میرا دل کیا ہے کہ بڑا بم خوش ہے۔ تو کہنے لگے بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم، اے میں سادی وہی ناچیز مٹی ہوں۔ میں نے کہا مٹی میں اور خوشبو؟ تو کہنے لگی چند دن گلوں کی صحبت میں بیٹھ چکی ہوں تو گلوں والا اثر مجھ میں آ گیا۔ پھر فرماتے جمال ہم نشی درمن اثر کر دو وگر نہ من ہما خاکم کے اسم، اچھے ساتھی کے مثال نے مجھے اچھا بنا دیا۔ میں ہوں تو وہی مٹی لیکن مٹی کے اندر یہ کرشمہ کیسے آیا؟ اس لیے اس میں کرشمہ آیا کہ مٹی کے اندر اثر کیوں ہوا کہ مٹی جب گلوں کی صحبت اختیار کرتی ہے، انسان ہوتے ہیں لیکن انسان جب اپنا ہاتھ اللہ والے سے ملا دیتے ہیں تو اللہ والے ان
ان کو خدا تک ملا دیتے ہیں. سبحان اللہ. واتبع سبیل من اناب الیہ، تو ان سے جڑ جا جو خدا سے جڑ چکے ہیں. تو کہا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ انسان میری فوج میں موجود ہے؟ کہا میں نشانی بتاتا ہوں، رات کا وقت ہو جائے، اس وقت میں تو نماز تہجد کے لیے اٹھے، نماز تہجد کے بعد تو سارے خیموں کے اندر دیکھے گا قرآن کی تلاوت ہوتی ہوگی. اور جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے تھے زمانہ ہمارے ساتھ تھا، جب ہم مسجدوں کو آباد کرتے تھے زمانہ ہمارے ساتھ تھا، جب ہم نے مسلوں کو آباد کیا، ہم جب ہماری پیشانوں سے خدا کی بارگاہ میں جھکتے تھے زمانہ ہمارے ساتھ تھا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خواروئے تارک قرآن ہو کر قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ تو پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں. آگے عین لڑائی میں کر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمین بوسوئی قوم حجاز، شب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و مسغنی ایک ہوئے، تیری دربار میں پہنچے تو سب ایک ہوئے. دیازان ہم نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی یورپ کے کلیساؤں سے ہماری آواز اذان کی شکل میں ٹکراتی ہے. اس لیے کہتے رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کرنا کچھ نہیں ہے سائیں دعا کر، دندھا موجہ خراب تھی چکان، گھر جو برکتوں ختم تھی چکن، بھوت اثر کرے چکوا، پلیت اثر کرے چکوا. نماز فجر پڑھنے کی بندے کو توفیق نہیں ملتی ہے، رات کو 2 بجے تک غلط مسائل موبائل کے اندر وہ تصویریں دیکھتا ہے. اس کے اندر کیا نہیں ہے، یہ انگریز کی ایجاد کردہ چیز ہے. وہ تو بےمان ننگے ہیں، انہوں نے تو خنزیر کا گوشت کھا کے غیرت ختم کر دی ہے. ان کے سامنے یہ چیز نہیں تھی، اب انہوں نے وہ چیزیں چھوڑ دی. حال ہی میں ایک وفد میرے پاس پہنچا کچھ کا، انہوں نے کہا ہم وہاں کا سفر کر کے آئے تو رات سورج غروب ہونے کے بعد سب بستروں میں چلے جاتے ہیں، صبح کو 4 بجے اٹھتے ہیں اور 5-6 بجے اپنی ڈیوٹی پہ چلے جاتے ہیں. ارے جو ہمارا کام تھا انہوں نے کیا، ان بے غیرتوں بے شرموں کا جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا. اب یہ موبائل کے اندر نوجوان نسل تصویروں کو دیکھ کر تباہ ہو چکا ہے. ایک ہنگامے میں شروع تو بولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے، دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. صبح کو 11 بجے اٹھے، سائیں دعا کر دندہ مجھے خراب تھی چکان. رات کو نماز تہجد پڑھنے کی بندے کو توفیق نہیں ملتی ہے، رات کو قرآن کریم تلاوت کرنے کو توفیق نہیں ملتی ہے. رات میں سورہ کاف تو پڑھ. حضور کے ایک صحابی جس کا نام اسید بن حضیر ہے، نماز تہجد کے سورہ کاف کو پڑھ رہا تھا، ان کا گھوڑا بدکنے لگا، انہوں نے قرآن بند کیا، گھوڑا رک گیا. پھر گھوڑا بند کا قرآن بند کرتے ہیں، تیسری مرتبہ بیٹے کو نہ کچل دے، باہر نکلتے ہیں، آسمان سے اپنے گھر تک رحمت کی شعاؤں کو دیکھا. صبح کو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سرکار عجیب معاملہ تھا، سورہ کاف پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ رحمت کے آسمان کے دروازے رحمت سے کھل چکے ہیں، میرا گھر بقع نور بن چکا ہے. حضور اپنے نبوت کے لہجے میں فرماتے اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، اقرا ابن حزیر، ابن حزیر پڑھ، ابن حزیر پڑھ. تجھے پڑھنا چاہیے سرکار، کیا کروں؟ میں پڑھ رہا تھا لیکن گھوڑا اتنا بدکا، میرے بیٹے کو کچل جانے کا اندیشہ تھا. آپ نے فرما حل تدری ما ہوا، تجھے پتا ہے وہ کون تھے؟ آپ جانے، آپ کا رب جانے. تو فرماتے ہیں تلک ملائکۃ الرحمہ، وہ رحمت کے فرشتے تیرے گھر پر نور لے کر آئے تھے. اے میرے وفادار صحابی، اگر صبح تک تو قرآن پڑھتا رہتا فرشتے پردہ نہیں کرتے، صبح تک تیرے گھر کو بقع نور بنا دیتے. رات میں سورہ کاف پڑھتا ہے تو گھر بقع نور بن جاتا ہے. رات کے وقت میں اگر سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو گھر کی برکتیں برقرار رہتی ہے. عثمان غنی کا زمانہ، حضور کے بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کے زندگی کے آخری دن تھے. عثمان غنی نے 5 تھیلیاں موتیوں سے بھر کر ان کو بطور نظر پیش کی. صحابی نے وہ تھیلیاں واپس روانہ کر دی. عثمان غنی ان کے پاس آئے، کہا کہ میرا حلال مال ہے، یہ میرے پسینے کی کمائی ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہاری اولاد نہیں ہے اور تمہاری بیٹیاں ہیں. تو کہا کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا میں نے مصطفیٰ سے ایک وظیفہ سیکھ لیا ہے. کہا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ کہا کہ نماز مغرب کے بعد صبح تک، صبح سے پہلے اگر کوئی گھر میں اذا وقت الواقعہ لیز وقت قاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال
بسن فکانت حبا مبسا، یہ پوری صورت اگر لیتا ہے اس کے گھر میں مسکینی آئے گی نہیں۔ تو کہا کہ تو اپنی بیٹیوں کو دے دینا، 5 تیری بیٹیاں ہیں، کوئی تیرا نرینہ اولاد نہیں، لڑکا نہیں ہے، لڑکیوں کو دے دینا۔ تب میں نے ان کو بھی وظیفہ بتا دیا ہے، وہ سونے سے پہلے اپنے گھر میں سورہ واقعہ پڑھ لیتی ہے۔ میرے گھر کے اندر تنگی نہیں ہے، ارادے جن کے پوتے ہوں، یقین جن کا خدا ہو، کلا تم فیض موجود سے گھبرایا نہیں کرتے۔ رابعہ بصریہ کا زمانہ ہے، سال کے وقت میں روزے سے 3 نفلی روزہ کے لیے ایک ہی روٹی انہوں نے پکائی ہے، اور خادم آواز دیتا ہے کوئی ان کے دروازے پر، اپنی خادمہ سے کہا ایک ہی روٹی تھی افطار کے لیے، سائل آیا ان کو دے دو، ہم پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ پانی سے روزہ افطار ہوا، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک شخص آیا، اس کے سر پر نقاب تھا، اس نے یہ کہا کہ میرے مالک نے رابعہ کے لیے 5 روٹیاں بھیجی ہے، خادمہ لے کر آئی کا لے جاؤ، میری روٹیاں نہیں ہیں۔ انہوں نے واپس کر دی۔ ہم ہوتے تو اچنڈے سائیں اچنڈے یار ملن تھیو نا، پرایو مال اترو کا تو او گھرائی کونتی اچے اساں ڈکارے کونتی سائیں دعا کر، ہن اترو تو پرایو مال پیٹ میں پیو، ہن دعا کد قبول تھی ہے، ہن سائیں جی دعا کد قبول تھی۔ ارے حلال و حرام کی تمیز تو ہونی چاہیے کہ نہیں، جائز و ناجائز کا احساس تو ہونا چاہیے۔ نہیں آنے دو چھکے جو مال اچے یا لٹ جو مال اچے یا کیو مال اچے، حرام جو اچے کہ جگار جو اچے، جیکو اچے اچن دیو، اترو بھریو سنگو پتو ہی کونے، دعا کر۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکومت اپنا نام اعمال دیکھ، ہنسی آتی مجھ کو ہی حضرت انسان پر، کارے بد خود کرے لعنت بھیجے شیطان پر، کام خراب تو خود کر رہا، لعنت شیطانے بھیجی جا رہی ہے۔ دوسرا آیا، اس نے کہا میرے مالک نے 7 روٹیاں بھیجی، کہا یہ بھی میری نہیں ہے۔ تیسرا آیا، اس نے یہ کہا کہ میرے مالک نے رابعہ کے لیے 10 روٹیاں بھیجی ہے، کہا یہ میری ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا مجھے خدا کے ذات پر بھروسہ، اللہ کے کلام پر بھروسہ۔ رب فرماتا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو اللہ کے راہ میں 1 دیتا ہے مولا 10 دیتا ہے۔ میں 7 کیوں لوں میری روٹی نہیں ہے، میں 5 کیوں لوں میری روٹی نہیں ہے، میں نے 1 دیا ہے تو خدا کا وعدہ ہے 1 دے گا تو اس کو اس کے بعد میں 7 نہیں بلکہ 10 عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق کا زمانہ ہے، حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، کیسا سالی پڑ گیا، خودکار پڑ گیا، خدا کے بعد دعا کرو بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا شام تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ شام کو دیکھا حضرت عثمان غنی کے دروازے پر 300 اونٹ ہیں۔ جی سبحان اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا خیر خلق اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر شام میں لوگوں نے کہا 300 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ موجود، 300 اونٹوں کو دیکھا ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر تاجر آئے مدینہ طیبہ کے، انہوں نے یہ کہا عثمان غنی ہم آپ سے مال لینے کے لیے آئے ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر کا سالی پڑ چکی ہے، لہذا ہمیں آپ اپنا مال دے دو، ہم 1 کے بدلے میں آپ کو 2 دیں گے۔ انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بھائی بھیا اب یہ بیٹھو سب یہ بیٹھو، سبھی حضرات یہاں تشریف لے آئے، ہوتے ونجن کی کوشش نہ کرو، سب اتنے اچھو سائیں اتنے اچھن۔ سبھی حضرات یہاں اندر تشریف لے آئے اندر۔ میں آپ کا زیادہ وقت خراب نہیں کروں گا، آپ یہاں بیٹھ جائیں مہربانی، حضرت کو آنے دو، یہ زیارت کر دینا، ادھر جانے کی آپ کو ضرورت نہیں، سب یہاں بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور محمود الاولیاء، ابھی مسافر کی ضرورت نہیں، آپ آنے دو اسٹیج پہ۔ فیضان اکبری، فیضان محمودی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صلی اللہ علیہ نبی جی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سادات اعظام، سادات اعظام، فیضان اولیاء اللہ، عرس اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبھی حضرات تشریف رکھیں۔
صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ کی یا خیر. آپ بیٹھ جائیے، مہربانی بیٹھ جائیے. درود شریف پڑھی. صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ کی یا خیر خلق اللہ. حضرت عثمان غنی کے پاس آئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے سودا کر دو، نفع کتنا دو گے؟ ایک کے بدلے میں 2 کا میں سودا کر چکا ہوں. ایک تاجر نے کہا ایک کے بدلے میں 3 کا میں سودا کر چکا ہوں. ایک نے کہا ایک کے بدلے میں 5. انہوں نے کہا میں سودا کر چکا ہوں. کہا کتنا؟ ایک کے بدلے میں 10 دو گے؟ کہا مدینے کا تاجر ہم سے پہلے آپ کے پاس آیا نہیں، سودا کس نے کیا ہے؟ تو کہا میں اس سے سودا کر چکا ہوں جو کہتا من جا بالحسنۃ فلعشر امثالھا. اگر میری راہ میں 1 خرچ کرو گے اس کے میں 10 دوں گا میں. حضرت ابو بکر کو عرض کرتے ہیں کہ مدینہ کے مسکینوں میں سارا خزانہ لٹا دو. 300 اونٹ ساز و سامان والے لٹا دیے گئے. تو اللہ کی راہ میں بندے کو خرچ کرنے میں جب لطف آتا ہے اتنا، تو اللہ کی راہ میں تو بندہ خرچ کرتا ہی ہے نا. تو فرمایا مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے محفل کے اندر وہ شخص ہے؟ میں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں. رات کا آخری پہر ہو، جب رات میں دنیا میٹھی نیند میں سو جائے، رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن جی ستیاں آن جگاوے. قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی. آدھی رات کا وقت ہو، نماز تہجد کے وقت اٹھنا، اور ہر سیمے کے اندر چراغ جلتے ہوں گے، قرآن کریم کی تلاوت جاری ہوگی. آگے جاؤ گے کہ ہوا کا سخت جھونکا آئے گا، اس جھونکے میں سارے چراغ گل ہو جائیں گے. ایک وہ چراغ اس وقت میں سلامت رہے گا، اس میں ایک نورانی چہرے والے شخصیت کو دیکھنا، اس کے پاؤں پکڑ کے تم کہنا کہ دعا کرے اللہ چتوڑ کا قلعہ فتح کرے. آدھی رات کے وقت میں اٹھے، خود بھی تہجد گزار تھے، حافظ قرآن تھے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. شیر شاہ سوری کا زمانہ، ہر تیسرے دن قرآن کو ختم کرتے تھے نماز تہجد میں. یوسف بن تاشکین حافظ قرآن تھے، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں تلوار. دن کے اندر تو اللہ کی راہ میں لڑتے تھے، اور رات کے وقت میں خدا کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے. پوچھا تھا شاہ روم نے اپنے وزیر سے کہ پوچھو تو صحیح ان بادیہ نشینوں کے پاس کون سی طاقت و قوت ہے؟ میری مادی طاقت ان کو ختم نہ کر سکی، میری اصلی طاقت ان کو ختم نہ کر سکی. انہوں نے کہا میں رات کے وقت ان کا جائزہ لیتا ہوں. رات کے وقت میں عربی بیس پہن کر خیموں کے اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہماری فوج تو شراب نوشی کے اندر عیاشی میں مست ہے، اور وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے. تو اپنے بادشاہ کو آگے کہتا ہے کہ سرکار 2 باتیں میں نے پائی، روبان اللہل فرسان النہار، رات کے سادھو ہیں اور دن کے یہ شہسوار ہیں. رات جب خدا کے بارگاہ میں سجدے میں سر جھکاتے ہیں، ہماری نوز خواب و غفلت کے اندر پڑی رہتی ہے، وہ شراب نوشی میں عیاشیوں کے اندر مست ہوتی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب تمہیں سجدوں سے پیار تھا، جب تمہارے جبوں میں عشق و محبت کی عقیدت کا جذبہ تھا، جب تمہارے دلوں میں خدا کے خوف کا جذبہ تھا، تمہارے دلوں میں محبت مصطفیٰ کے نغمے تھے، اولیاء اللہ سے الفت و محبت کے چراغ تھے. وہ چراغ لے کر بندہ جب قبر میں پہنچتا تھا تو شاعر یہ کہتا ہے عشق رخ کب لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کر چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کر چلے. انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے چراغ گل ہو چکے ہیں، ایک چراغ ٹمٹما رہا ہے. اس کی بارگاہ میں پہنچا تو ابو علی شاہ قلندر کو دیکھا، ان کے پاؤں پکڑ کے کہتے سائیں دعا کر مجھے قلو فتح دیے. کہا نہیں وہ کوئی دوسرا ہوگا، میں نہیں. کہا نہیں آپ ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے خدا سے یاد کیا تھا مولا جب راز ظاہر ہو جائے تو میری زندگی کی آخری رات ہو. اب یہ میری زندگی کی آخری رات ہے، صبح سے پہلے میں چل بسوں گا. جس انسان نے تمہیں بتایا شاہ رفیع الدین نے میرے بارے میں، اس کو کہنا کہ غسل بھی وہ دے، کفن بھی وہ پہنائے،
نماز بھی وہ پڑھے. ایسے خدا کے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. وہ کہتے کہ میرے پاس تیری امانت نہیں. علامہ اقبال یوں بیان کرتے میں آگے پہنچا اور سفر کرتے کرتے جب سرہند پہنچا اور جب مرد مجاہد کی بارگاہ میں نے اپنے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تو فرماتے دل دھڑکنے لگا اور عقیدت و محبت کی جبھی جھک جاتی ہے. عشق الہی کے نغمے آنکھوں میں آ جاتے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو عقیدت و محبت کی جذبات میں نہیں حقیقت میں الفاظ پیش کرتے ہیں. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک زیر فلک مطلع انوار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہے ستارے. اس خاک میں پوشیدہ ہے صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس پاک سے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہدار. اللہ نے بر وقت جس کو کیا خبردار. اس مرد مجاہد کی بارگاہ میں پہنچا مجھے باطنی امانت ملتی ہے. اس مرد کلندر کا یہ بیٹا جو آپ کے پاس سویا ہے 35-36 سال کا عرصہ ہو گیا. میرے مرشد کریم نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے جشن منایا تھا. آپ حضرت کو دیکھو جو ہمارے مرشد کی نشانی ہے بے تاج بادشاہ. دنیا کو تو موقع نہیں ملتا ہے. 10 سال ہو جاتے ہیں سائیں اساں جی دعوت قبول کر چاہ پینے جو ٹیم نہ تو ملے. اس زمانے سے لے کر آج تک میں بڑے حضرت کے پاس بھی آتا تھا اور ان کے پاس آپ کی قیادت میں تقریباً میں 32-34 سال ہو گئے. جتنا وقت ملتا یا آتے یا کیا ہے اس بنجر کے اندر وہ مرد کلندر کی نشانی تمہارے پاس موجود ہے. اب میں اگر اپنے انداز سے بیان کروں آپ اپنے مرشد کے گن گاتے ہیں. ارے مشک آہت خود بخود پوید نہ آت اتار بگوید. مشک کو ایڈوٹائی کی ضرورت نہیں ہے اسے خود بخود مشکو نکلتی ہے. قدر جوہر بشناس جوہری قدر زرشناس زرداگری. موتی کا قدر موتی والا جانتا ہے. لوہار کو قدر نہیں کہ موتی کا قدر کیا ہوتا ہے. سون کی قدر سون والا جانتا ہے. محمود بیا کی ہر کوئی قدر نہیں جانتا ہے. وہ قدر والوں کو پوچھو 5 سال کی مدت تھی جب دنیا سے ہمارے دادا مرشد روانہ ہو رہے تھے. ہماری دادی اماں کے آنکھوں میں آنسو آئے. انہوں نے کہا کہ زندگی کے آخری دن ہیں اس میرے بیٹے کا حال کیا ہوگا. منہ کا لعاب ان کے منہ میں ڈالتے ہیں. کا فکر مت کر منہ جو پٹ ہتے بھی چوڑی مارے چنڈ دی چمکندو. وہ وقت ایندو کہ چوڑی جو چنڈ دی چمکندو ماموشا ہی چمکندو. جب تک ظاہری دنیا میں زندہ تھے تو چودھری کی چاند کی طرح چمکتے رہے اور بازار پاک میں چمک رہے ہیں. اس لیے کوئی شاعر کہتا ہے فنا کے بعد بھی یہ باقی شان رہبری تیری. خدا کی رحمت امیر کارواں تم پر میں کیا بیان کروں. میرے پاس الفاظ نہیں ہے. جن کا سینہ خشیت الہی کا دمع ہوا گنجی نہ تھا. جن کا دل عشق محبت مصطفیٰ کا خزینہ تھا. جس کے سینے کے اندر صدیق کی صداقت کا جوہر تھا. عدالت فاروقی کا اس کے اندر عدم جوہر تھا. عثمان غنی کی سخاوت کا کرم شاہ. حضرت مولا کائنات کی بہادری کا جذبہ تھا. حسین کی شہادت جیسا ان کے پاس جوش تھا. امام زین العابدین جیسی عبادت کے راز تھا. زین العابدین جیسی عبادت کے جوہر جس کے ذات میں پائے جاتے تھے. ان کی کس ادا کو بیان کروں. ان کی ظاہری شکل کا جلوہ بیان کروں. ان کی نورانی شکل کو میں بیان کروں. ان کی رفتار کو بیان کروں. ان کی گفتار کو بیان کروں. ان کی سنت مصطفیٰ پر ادائیگی کو بیان کروں. ان کے ساجد کے سجدوں کو میں بیان کروں. ان کی پیشانی کی تابعیت کو بیان کروں. بالائے سمجھ ہوش مندی بے قابل ستارے پر بلندی. اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو ان الفاظ کو میں پیش کروں. کیوں میں اتنا کہہ سکتا ہوں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا قدر نہیں کرتا ہے جو لوگوں کی شکر ادا نہیں کرتا خدا کا شکر ادا کیا کرے گا. ہمیں جو کچھ ملا ہے میں آپ کے پاس جو سامنے کھڑا ہوں 61 سال کی عمر ہو چکی ہے. لوگ کہتے ہیں تمہارے شاگرد بوڑھے ہو گئے تم بوڑھے نہیں ہوتے ہو.
تمہاری تقریر جوان ہے، اللہ کے فضل و کرم سے مرشد کا ہاتھ میرے سر پر ہے اور یہ میرے مرشد پاک ان کی عنایتیں ہیں۔ میں کوئی منہ پر خوشامد نہیں کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں بہائے خیش میں دانم بنی میں جبن میں ارزد، اگر فضل فرمائی باہم بے بہا کر۔ سبحان اللہ، سبحان۔ ہمیں اپنی پہنچی کا پتہ ہے کہ ہمارے پاس پہنچی کیا ہے، جی میں عملوں نے ویکھوں کچھ نہیں پلے، رحمت رب نے ویکھوں بھلے بھلے، عمل تو پاس ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بس یہی امید ہے کہ یہ نسبت اللہ کرے یہاں بھی سلامت رہے وہاں بھی سلامت رہے۔ تو اس بزرگ نے 40 سال پہلے جو اپنے ہاتھوں سے آپ کے سامنے یہ جلسہ قائم کیا تھا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ آج بھی جلسہ قائم رہے گا، کل بھی قائم رہے گا، قیامت تک آنے والی نسلیں یاد کریں گی۔ ابھی ان مقدس شہزادوں کے ہاتھوں سے سنگ بنیاد ہوگا، ان کے ہاتھوں سے دعا ہوگی۔ بس میں اپنے الفاظ پر اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ جمل یار کی رنائی ختم نہ ہوئی، بہت کام لیا مخیاب خوش بیانی سے، خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك آمنہ کے دل برو دلدار پر لاکھوں سلام، آمنہ کے دل برو دلدار سید غوث الورا، میرے پیارے غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك ہاں جو گیا لونی شریف دل کی مرادیں پا گیا، جو گیا لونی شریف من کی مرادیں پا گیا، میرے اکبر کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، میرے محمود کے سخی دربار پر لاکھوں سلام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا